اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ماہ صیام پر، ماہ رمضان پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ناظرین ہمیں ماہ رجب اپنا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ ماہ شعبان جو گزر رہا ہے، آخری کچھ ایام باقی ہیں، میرے آقا کا مہینہ وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اور ماہ رمضان جو ہے ہی آقا علیہ السلام کی امت کا مہینہ، اور اس میں ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان، ناظرین رمضان یہ مشتق کس سے ہے؟ یعنی یہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، یہ بات عرض کروں میں کہ عربی میں جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے، مہینوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی ناظرین موقع مناسبت سے نام رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ربیع الاول ہے، تو موسم بہار جب شروع ہوا تو اس وقت ربیع الاول نام رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب سردی شروع ہوئی، برف جمنے لگی، تو جمادی الاولیٰ رکھنا شروع رکھ دیا نام، کہ پہلا وہ مہینہ کہ جس میں برف جم رہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان بھی کسی مناسبت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اور یہ بات میں عرض کروں ناظرین کہ رمضان، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ماہ رمضان یا رمضان اللہ کا مہینہ، یا رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، تو یہ اضافت تشریفی ہوگی رمضان اللہ کا رمضان، یعنی اللہ کا مہینہ، جیسے کعبۃ اللہ کا کعبہ، یعنی اس کی یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے عزت کی بنا پر۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کسے کہتے ہیں؟ یہ موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں ناظرین، جس سے زمین کی گندگی دھل جاتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں کی گندگی دھل جاتی ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے دل کو، ظاہر کو، باطن کو پاکیزہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا، چونکہ اس مہینے میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، گویا کہ گناہوں کو فنا کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور رمضان چونکہ ناظرین شدید گرمی میں واقع ہوا تھا، تو اس وقت اس کا نام رمضان رکھا گیا، جلانے والا۔ اب اس میں یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ گرمی زیادہ تھی اس وقت، اور یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو فنا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا رحیم و کریم ہے، کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، ایام بیت جسے کہتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزانہ روزے دار رہا کرتے تھے، یعنی صوم دہر کے حاملین تھے، روزانہ روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ اختیار فرماتے تھے، اور ان روزوں کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں شروع کے 10 دن 3، پھر درمیان میں 3 اور آخری عشرے میں 3، تو ہر مہینے میں 9 روزے رکھتے تھے۔
اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو ناظرین اس وقت آپ دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو اس نسبت سے بھی ناظرین آپ نے روزے رکھے اور اسی نسبت سے روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ تمام ادیان میں، تمام ملتوں میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو یہ سب روزے رکھا کرتے تھے، اور روزوں کی تعریف کا ذکر ناظرین موجودہ تورات میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کے روزے رکھنا ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود، آل یہود اس زمانے میں بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح موجودہ انجیل میں بھی روزے کو عبادت کہا گیا اور روزے داروں کی تعریف کی گئی۔ کوئی مشکل امر ہوتا ہے نا، اب دیکھیں کہ پہلے نماز جو ہے وہ ناظرین فرض کی گئی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، پھر اس کے بعد روزے فرض کیے گئے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ والخاشعین والخاشعات، یہاں پر نماز پڑھنے والے مراد ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، یہاں زکوٰۃ دینے والے مراد ہیں، اور والصائمین والصائمات، اور یہاں پر روزے دار مراد ہیں۔ تو ترتیب کے ساتھ ذکر ہے نماز کا، پھر روزے کا، پھر نماز کا، زکوٰۃ کا، پھر روزے کا۔ ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی اور اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد روزے فرض کیے گئے۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد جب آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے 1.5 سال بعد اور تحویل قبلہ سے پہلے 10 شعبان المعظم میں یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور ناظرین، چونکہ نماز تھوڑی آسان ہے تو نماز کو پہلے فرض کیا گیا، پھر زکوٰۃ، مال نکالنا تھوڑا مشکل ہے، پھر اس کو فرض کیا گیا، اور روزہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا اور ناظرین جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے اسے چھوڑ دینا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو اس کو پھر ان کے بعد فرض کیا گیا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ باقی عبادات عمل کرنے کا نام ہے، روزہ عمل چھوڑنے کا نام ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، عمل کرتے ہیں نا، اراکین کے ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ نے زکوٰۃ دی، عمل کرنے کا نام ہے۔ آپ نے کیا منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، عمل کرنے کا نام ہے۔ سعی کی، شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی، عمل کرنے کا نام ہے۔ طواف زیارہ کیا، عمل کرنے کا نام ہے۔ احرام پہنا، عمل کرنے کا نام ہے۔ لیکن روزہ عمل چھوڑنے کا نام ہے۔ کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا۔ جائز کام جو عام دنوں میں جائز ہے آپ نے رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑے، تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر دوسری بات، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ نماز دکھائی دیتی ہے، زکوٰۃ دکھائی دیتی ہے، حج دکھائی دیتا ہے، لیکن روزہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور تو تمام عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری کا عنصر بھی نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، یہ فقط اللہ کے لیے، اس لیے فرمائے کہ ہر نیک کام کا اجر و ثواب میں 10 گنا تک عطا فرماتا ہوں سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین ہمیں ماہ سیام کو صحیح طور پر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 68۔ ناظرین، آج کا یہ سبق ہے آیت نمبر 68، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اور اسکرین پر ناظرین سبق موجود ہے، آیت کریمہ موجود ہے، تو قرآن کریم اپنے سامنے رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ فيها،
چاہے یہاں وقف کرے یا نہ کرے فیہا ہی پڑھا جائے گا. بعدن لثمودا وقف کی صورت میں بعدن لثمود پڑھیں گے, لثمود. اور ربہم چاہے وقف کیا جائے نہ کیا جائے ربہم ہی پڑھا جائے گا. فیہا اور ربہم کے بعد طا ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم میں, جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. اور ثمودا وقف کی صورت میں ثمود پڑھیں گے, آخر میں علامت وقف اندر 68 لکھا ہوا ہے, تو 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اور ناظرین عین رکوع کی شارٹ فارم میں رکوع نمبر 6 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے. کتنے کلمات ہیں؟ کأن ایک کلمہ, لم دوسرا, یغنو تیسرا, فی چوتھا, ہا پانچواں, الا چھٹا, انا ساتواں, ثمودا آٹھواں, کفروا نواں, ربا 10واں. الا گزر چکا ہے, بعدن 11واں, لی 12واں, ثمودا 13واں. کل یہاں بلکہ ثمود گزر چکا ہے تو 12 کلمات ہیں. ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائے. کأن لم یغنو فیہا, کأن لم, یہاں پر ناظرین نون ساکن, نون ساکن کو لم کی میم کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. کأن لم یغنو فیہا. الا میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے ناظرین, یہ مد منفصل کہلاتا ہے اور اسے مد جائز بھی کہتے ہیں, اور اس کو منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے, اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. ان ثمودا, ثمودا میں یہ الف مدہ تو ہے, لیکن یہاں پر نوٹ فرمائیں کہ الف کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے گول سا, جہاں پر یہ نشان ہو تو حروف مدہ ہونے کے باوجود اسے کھینچا نہیں جاتا, تو اسے ثمودا کفروا نہیں, ثمود کفروا. کفروا میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے, ربا میں را پر زبر را کو پر کر کے پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے ربہم. الا بعدن لی ثمودا, بعدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے, اسے لی ثمودا کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا. بعدن لثمودا, یہاں وقف کریں گے تو بعدن لثمود پڑھیں گے, بعدن لثمود نہیں, بعدن لثمود. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء, افعال, حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے, کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم لکھ تو چکے ہیں, اب اسماء, افعال, حروف دیکھتے ہیں یہاں پر کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھیں ناظرین, پہلا اسم جو ہے وہ ہے ہا ضمیر, دوسرا ثمودا, تیسرا ربا, چوتھا, بلکہ یہاں بھی نمبر 3 آئے گا کیونکہ یہ ہم ضمیر ہے تو نمبر 1 لگاتے ہیں, اور چوتھا بعدن. 4 اسماء ہے, ثمود گزر چکا ہے نمبر 2 میں, 4 اسماء ہے. نمبر 1 ہا ضمیر, نمبر 2 ثمودا, اور نمبر 3 رب, نمبر 4 بعدن. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل اب دیکھیں یغنو, دوسرا کفرو, یغنو, اور دوسرا کفرو. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ ملاحظہ فرمائیں کأن, دوسرا لم, تیسرا فی, چوتھا الا, پانچواں انا, اور الا گزر چکا ہے نمبر 4 میں. تو کل 5 جو ہے وہ حروف ہیں. نمبر 1 کأن, نمبر 2 لم, نمبر 3 الا, نمبر 4 نمبر 3 اچھی
نمبر 4 میں ہم فی کو ڈال دیتے ہیں، ترتیب تھوڑی چینج ہو گئی ہے، اور نمبر 5 انا۔ ناظرین کل ملا کر 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس ثمودہ، ثمودہ یہ قوم سمود کی طرف نسبت ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ ناظرین یہ کئی مرتبہ رب استعمال ہوا ہے، اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پرورش کرنے والا، حقیقی پالنے والا وہ فقط ایک ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ماں باپ بھی ہمیں پالتے ہیں، یا ماں باپ نہ ہو تو جو گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، وہ پالتے ہیں۔ تو ناظرین کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے تنخواہ دیتا ہے، سیلری دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اور جتنے پالنے والے ہیں تو وہ مجازن ہیں۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ والدین کو صفت ربوبیت کے ساتھ متصف فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہاں پر ناظرین باقاعدہ اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں یعنی والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے میری پرورش کی ہے۔ تو یہاں پر صفت ربوبیت کے ساتھ والدین کو متصف کیا گیا، لیکن وہ مجازن ہے، حقیقی فقط اللہ رب العالمین ہے۔ یہ رب ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بعدن، بعدن کہتے ہیں دوری، بعدن کہتے ہیں دوری، دور کہتے ہیں بعید، اس کا معنی بھی دور ہے، تو بعدن کہتے ہیں دوری۔ ہم کہتے ہیں قرب و بعد، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قرب و جوار بھی استعمال ہوتا ہے، قرب و جو ہے وہ بعد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اسے شمار نہیں کر رہے اس لیے کہ عام فہم میں یہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جہاں ادب کی کتاب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یغنو، یغنو ناظرین یہ فعل مضارع معروف ہے، اور صیغہ جو ہے وہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، اصل میں تھا یغنونا، یغنونا فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ناظرین یہ ہوگا کہ وہ رہتے ہیں یا وہ رہیں گے، وہ رہتے ہیں یا وہ رہیں گے، یا وہ بستے ہیں یا وہ بسیں گے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر لم ہے، تو لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے آخر میں چاہے تثنیہ کا نون ہو چاہے جمع کا نون ہو اسے حذف کر دیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے۔ تو یغنون تھا تو یغنو ہو گیا۔ اب لم یغنو، لم فعل مضارع کو فعل مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لم یغنو کا معنی کیا ہے کہ وہ نہ بسے۔ اب یہاں پیچھے کأن آ رہا ہے، تو کأن لم یغنو کا معنی کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ نہیں بسے تھے۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد ایک کفر، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا۔ کفر جو ہے بمعنی ناشکری کی بھی آتا ہے، اور کفر بمعنی انکار کے بھی آتا ہے، جیسے جو انکار کرنے والا ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، تو یہاں پر اس معنی میں انکار کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ ناظرین کفر یکفر کفرن، کفر جو ہے ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کا مصدر ہے کفر۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ کأن یہ حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہے گویا کہ، جیسا کہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ لم اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کے آخر سے تثنیہ یا جمع قانون جو ہوتا ہے اسے حذف کرتا ہے، اور فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے۔ الا حرف تنبیہ ہے، اس کا معنی خبردار، سنو، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی بات نہیں سن رہا یا کوئی اہم بات کی جا رہی ہے، ہاں بھائی سنو سنو، تو ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ عربی میں حرف تنبیہ کہلاتا ہے۔ الا اس کا معنی ہے سنو یا خبردار۔ اسی طریقے سے فی ہے، ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے میں،
اس کا معنی ہے میں. انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. 11 کلمات میں ناظرین کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 رب، نمبر 2 کفروا میں کفر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. کاف زبر کا، حمزہ نون لام زبر ال، یہ ان نہیں ہوگا ال. لام میم زبر لم کا الم، یا غین زبر یغ، نون واو زبر نو کا الم یغنو. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا فی ہا. حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، الا انا. سا زبر سا، میم واو پیش مو، دال زبر دا، ثمودا. کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا. را با زبر رب، با زبر با، حمیم پیش ہم، ربہم. ان ثمود کفروا ربہم. حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، الا با عین پیش بو، دال لام دو زبر دل، بعدل. لام زل لی، سا زبر سا، میم واو پیش مو، دال زبر دا، لثمودا. یہاں وقف کریں گے تو بعدل لثمود پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. عظیم یہ ہم نے پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جسے فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. کا ان گویا کہ، لم نہ، یغنو وہ بسے تھے، لم یغنو وہ نہیں بسے تھے، فی میں ہا ان، الا خبردار، انا تحقیق، ثمودا قوم سمود مراد ہے، کفروا انہوں نے انکار کیا، رب رب ہم اپنے، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لی واسطے، ثمودا سمود کے لیے. آئیے ناظرین چلتے ہیں. یہ تو ہم نے حرف بحرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب ہم پیش کریں گے آسان فہم با محاورہ ترجمہ. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے. سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے. گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے. سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تفسیر ہم عرض کریں گے. اور تفسیر ناظرین انشاءاللہ جو ہم نے اس سے پہلے آیت کریمہ جو پڑھی
کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آیت نمبر 67۔ فرمایا کہ اور ظلم کرنے والوں کو ہولناک چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب یہ کیا معاملہ تھا ناظرین کہ امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد، یعنی جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یعنی جمعرات کے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، پھر ہفتے کے دن جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، اور ہفتے کے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اور صالح علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ اس طرح ہوگا اور پھر چوتھے دن تم پر عذاب آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر یہ سوال بھی کہ جب صالح علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا اور ویسا ہی چہرے ان کے ہو رہے تھے، پہلے زرد ہوئے، پھر دوسرے دن سرخ ہوئے، پھر تیسرے دن کالے پڑ گئے، تو اس کے باوجود انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی؟ عذاب کی تمام نشانیاں تو پوری ہو رہی تھی، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے اور رجوع کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہی تھا کہ وہ ضدی لوگ تھے، اور وہ اس وقت تک صالح علیہ السلام کی صداقت میں متردد تھے، شک میں تھے، جب تک ان کے سر پر عذاب آ نہیں پہنچا۔ اور عذاب آنے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ فرعون بھی جب ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس پر ایمان لائے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا کیونکہ ڈوب رہا تھا وہ۔ الآن وقد عصیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت کہاں تھا، پہلے کہاں تھا، نافرمانی کیوں کر رہا تھا؟ تو اسی لیے جب عذاب آ پہنچے تو اس وقت پھر جو ہے وہ توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ اتوار کی صبح کو دن چڑھنے کے بعد ایک ہولناک چیخ کی آواز آئی جس سے ہر چھوٹا اور بڑا ہلاک ہو گیا، ماں سوا ایک جو ہے الزریعہ نامی لڑکی کے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سخت عداوت اس سے، حضرت صالح علیہ السلام سے اسے سخت عداوت تھی، سخت دشمنی تھی، لیکن اس سے تمام لوگوں کو عذاب نے گرفتار دیکھا تو پھر وہ ایک کنویں میں گئی اور اس سے پانی پیتے ہی مر گئی۔ اس کے بارے میں یہ روایت تفسیر امام ابن ابی حاتم میں موجود ہے۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آسمان سے چنگاڑ آئی تھی جس میں ہر بجلی کی کڑک تھی، جس کی ہیبت اور ہولناکی سے ان کے دل پھٹ گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ جب ان کو عذاب آنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو تم کیا کرو گے؟ پھر عذاب سے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی تلواریں اور اپنے نیزے سنبھال لیے اور اپنے جتھوں کو تیار کر لیا۔ ان کے 12,000 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں 12,000 جنگجو، 12,000 قبیلے اور ہر قبیلے میں 12,000 جنگجو۔ یہ ذرا سنیے گا ناظرین، 12,000 قبیلے، لاکھوں لوگ تھے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ اعراف میں، اور اس کی آیت نمبر 74 ہے، اس میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ فرمایا کہ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکانات بناتے ہو۔ بڑے جسیم تھے، بڑے قوت والے، بڑے طاقت والے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس قوت کے نتیجے میں، طاقت کے نتیجے میں، جسامت کے اتنی نعمتیں ملی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے۔ فاذکروا علی اللہ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد برپا کر رہے ہو تو زمین میں فساد برپا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس قوم کی ایک نحوست یہ تھی کہ تکبر میں مبتلا تھی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ناظرین یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں ہے کہ اس کی قوم کے تکبر والے جو تھے وہ کمزور مسلمانوں سے جو ہے وہ تکبر کیا کرتے تھے، ان کا استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جتھوں کو تیار کر لیا، 12,000 قبیلے، ہر قبیلے میں 12,000 جنگجو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تمام راستوں پر بیٹھ گئے اور اپنے گمان میں عذاب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا جو سورج کے ساتھ موکل ہے،
کہ ان کو گرمی کا عذاب پہنچائیں، پھر سورج کی گرمی سے ان کے ہاتھ جل گئے، پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں لٹک کر سینے تک پہنچ گئیں، اور جن کے ساتھ جانور تھے مر گئے، چشموں کا پانی جوش سے ابلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ غروب آفتاب تک ان کی روحیں قبض کر لی جائیں، پھر ایک گرجدار چنگاڑ سنائی دی، سب کے سب منہ کے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔ چیخ کے متعلق دو قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بجلی کی کڑک ہے، دوسرا قول یہ کہ یہ بہت زبردست اور ہلاک چیخ تھی جس کو سن کر وہ سب اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے گر گئے، اسی حال میں مر گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ چیخ ماریں، اور ان کی چیخ سے سب کے سب مر گئے۔ ناظرین مسامعین، آگے کیا ہے، کچھ اور بھی ذکر ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا یعنی چیخ سے مرے کیسے، یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور پھر آگے اور بھی ناظرین انبیاء کا ذکر ہے انشاءاللہ تو تفصیل عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کألم نہیں، اس کو کاف کو باریک پڑھیے، کألم، قا نہیں، کألم، یغنو فیہا، یغنو نہیں، یغنو، یغنو فیہا، الا ان ثمود کفروا ربہم، الا بعدل، بعدل لثمود، گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے، سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی مختصر تھوڑا سا روزوں کے مسئلے پر بات میں انشاءاللہ اگلے کیا پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ منڈے کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کألم یغنوا فیہا، الا ان ثمود کفروا ربہم، الا بعدا لثمود، گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے، سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ اچھا باقی آپ نے ماشاءاللہ سے پڑھا، یغنو نہیں، یہ عین نہیں ہے، یغنو غین ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا وضاحت سے پڑھ لیجیے گا، پریکٹس کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ آپ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأن لم یغنوا کألم یغنوا فیہا، فیہا، الا ان الا ان ثمود کفروا ثمود کفروا ربہم، ربہم، الا الا بعدل بعدا لثمود۔ لثمود۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، میں اکثر نواز سے۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأن لم یغنوا فیہا۔ بیٹا ایک منٹ، ایک تو کاف کو باریک پڑھیں، دوسرا یغنو نہیں، یغنو۔ جی کأن لم یغنوا فیہا، اعلی نہیں، الا، الا ان ثمود کفروا ربہم، الا بعدا لثمود۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کأن لم یغنوا فیہا، الا ان ثمود کفروا ربہم، الا بعدا لثمود، گویا کہ وہ ان میں کہیں ہی نہ تھے، سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. اور ہمیں جب جوائن کریں تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. دوسرا یہ کہ توجہ آپ کی کنسنٹریشن ادھر رہنی چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پتانلے والا سے. جی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ترجمہ: گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے. سنو بے شک ہم نے سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. سنو ہم نے سمود کے لیے ٹھکار ہے. ماشاء اللہ بیٹا، بہت پیارے انداز سے آپ نے سنا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے. سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحباب جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا کہ وہ ان میں کبھی رہے ہی نہ تھے. سنو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. سنو قوم سمود کے لیے پھٹکار ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے ہے؟ میں جیر سے ہوں. جی کہاں سے؟ جیر سے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ جیر سے. اچھا جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو میرے بھائی بند کر دیجیے. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. میرے بھائی ایک تو مجھے آپ کا نام سمجھ نہیں آیا. دیر سمجھ آیا کہ آپ دیر سے بات کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. لیکن ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں کیونکہ آپ جب سنا رہے ہیں پھر وہاں سے ہمیں آواز ساؤنڈ آ رہا ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے. جب بھی ہمیں جوائن کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا سنایا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے سرچ کیجیے. مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم بلکہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.